بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين امام الحرمين صاحب كعب وقوسين وصاحب لواء الحمد سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. صلوات پڑھو. حاضرین مجلس و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے مسلسل تیسرا سال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ تیسرا برس ہے. اس عشرہ مجالس کو خطاب کرنے کا شرف مجھے مل رہا ہے. آپ کے دیار محبت میں میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اسی محبت اور اسی توانائی اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں. اور یہ عطا ہے محمد و آل محمد کی. منبر پر آنے کے بعد ذاکر جو لب کشائی کرتا ہے اسے لب کشائی کا سلیقہ مولا عطا کرتے ہیں. جیسا کہ امام چہرم کا ارشاد ہے کہ ذاکر جب منبر پر آتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، فکر ہماری ہوا کرتی ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اور مشن ابو طالب کی جانب سے مسلسل یہ سلسلہ برقرار ہے. 20 مجالس کا یہ 2 عشرے، اور پہلا عشرہ اور دوسرا خمسہ پھر خمسہ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی مولا نے یہ شرف دیا کہ قبل از ایام ازا اپنی زیارت سے مجھے مشرف کیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس کے دل میں بھی زیارت ائمہ کا اشتیاق ہے انہیں جلد از جلد مشرف فرما. پروردگارا ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک حج و زیارات سے ہمیں مشرف نہ کر دے. عزیزو، میں نے آپ کو، تمام مومنین و مومنات کو، اور بالخصوص میرا روڈ کے مومنین کو میں نے وہاں زیارت پہ دعاؤں میں یاد رکھا. یہ مولا کی توفیق تھی. اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ پروردگار جلد از جلد جنہیں زیارت نصیب ہو چکی ہے انہیں دوبارہ، اور جنہیں زیارت نہیں ملی انہیں جلد از جلد اپنے دربار میں بلا لیں. عزیزو، بڑا عجیب مرتبہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ میرا ارادہ اس عشرہ مجالس میں جو عنوان تھا، میں نے پہلا عشرہ مجھے یاد ہے منصب امامت پر پڑھا تھا. دوسرا عشرہ جو سال گزشتہ میں نے پڑھا حقیقت اسلام اور مقام آل محمد کے عنوان سے پڑھا. اور اس مرتبہ عشرے کا جو موضوع میرے ذہن میں تھا، لیکن زیارت پہ جانے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی اور میں نے جو حدیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ میں نے یہ ارادہ بنایا کہ انشاءاللہ میرا روڈ پہ جو عشرہ ہے وہ اس موضوع پر ہوگا. آپ متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ 10 دن ہماری آپ سے جو گفتگو ہے وہ اسی حدیث رسول پر ہوگی. حدیث کا ترجمہ ظاہر ہے کہ صاحبان علم کو حدیث کا یہ متن بھی یاد ہوگا اور اس کا ترجمہ تقریباً اپنے سارے مجمع کو یاد ہوگا. موضوع انشاءاللہ اس عشرہ مجالس کا صرف ایک فقرہ یہ ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں موضوع کے طور پر کہ کامیاب کون.
کامیاب کون؟ یہ فقرہ ہے موضوع کا. اسی لیے میں نے اسی مناسبت سے یہ حدیث کریمہ جہاں رسول اعظم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کیا تھا، یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، علی تم اور تمہارے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. اور فرمایا آپ نے، آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. لیکن عزیزو ایک بات، ہو سکتا ہے میں نے گزشتہ برس بھی یہ بات آپ کے گوش گزار کی ہو کہ شریعت کے معاملے میں آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، آپ کے اعمال کی مقبولیت کا انحصار آپ کی نیت پر ہے. جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی ہی امید کیجئے گا اجر کی. میں آپ کی خدمت میں اس انداز سے عرض نہیں کر پا رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ مناظر دیکھے ہیں، اور جو زیارات میں، اور جو وہاں مجالس میں، اور جو وہاں علماء کرام سے ملاقات کے بعد مجھے جو چیزیں محسوس ہوئیں اور جو میرے علم میں اضافہ ہوا، انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا کہ کسی نہ کسی مجلس میں، ہر کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں ایک ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے اہم معاملہ ہے نیت کا. اگر آپ کی نیت گھر سے مسجد کی طرف چلے، یہ ارادہ دل میں رکھ کے چلے کہ مسجد میں چل کے نماز پڑھیں گے تو 4 مومنین کی نگاہ بھی پڑے گی کہ یہ بھی نماز پڑھتا ہے. آپ نے روزہ رکھا اور یہ سوچ کے رکھا کہ ہم برادر مومنین کے درمیان ہم جب نکلیں گے تو سب دیکھیں گے کہ ہونٹ خشک ہے اور یہ روزے سے ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، اب اللہ بہتر جانے، لیکن روایات اور احادیث یہ کہتی ہیں کہ ریاکاری میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، بس ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو فعل ہم انجام دے رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے، مرضی معبود شامل ہے کہ نہیں، مرضی امام شامل ہے کہ نہیں. یاد رکھیے گا امیر المومنین نے جناب سلمان سے کہا تھا، سلمان وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جو کسی کے خوف سے کی جائے یا کسی چیز کی لالچ میں کی جائے. آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ تو گفتگو آپ کے درمیان تفصیل سے بھی ہوگی اور اختصار سے بھی. جیسے کہ آپ میرے طرز تکلم سے وابستہ ہیں اور خدا کا شکر ہے میں آپ کے حسن ثبات سے واقف ہوں، لیکن ممبر کچھ آپ کو ملے، کچھ آپ لے کے یہاں سے اٹھیں. اور فرمایا آپ نے، اور آج کی گفتگو میں یہ ذکر حسین، یہ نام حسین، عزاداری حسین، ماہ محرم کا چاند دیکھا صفِ عزا بجھ گئی، عزا خانے سجا دیے گئے، یہ مسلسل جو اہتمام ہوتا ہے اس میں بھی اعمال دیکھے جاتے ہیں. الحمدللہ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اپنے سامنے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ فعل کس کے لیے انجام دے رہے ہیں. دنیا کیا کہہ رہی ہے اس کے پیچھے آپ کو نہیں جانا ہے، دنیا کی باتوں کو آپ کو نہیں سننا ہے. آپ کا مقصد آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے. آپ دنیا کی باتوں کو، ان کی آواز کو خاموش کراتے ہوئے آپ اپنے مقصد پر بڑھتے چلے جائیے. جیسا کہ امیر المومنین نے اپنی وصیت میں کہا تھا، میرے لال حسن یہ دنیا تمہارے ساتھ آئے تو آئے، اگر دنیا تمہارا ساتھ نہ دے تو دنیا کو ٹھوکر مار کے آگے بڑھ جانا. اور امیر المومنین نے 3 مرتبہ طلاق دیا تھا اس دنیا کو. متوجہ ہیں آپ؟ لیکن میرے عزیزو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا
پورا شوق زمانہ ہے، اور آج ہمارے لیے سب سے سخت منزل یہ ہے کہ اب عزاداری حسین پر اس طرح سے الزامات کے ذریعے اس طرح سے اتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس عزاداری حسین کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ مجھے وہ موقع یاد آتا ہے کہ جب ہارون رشید کا زمانہ تھا اور اس مقام پہ ایک بات اعلان کیا تھا اس نے کہ قبر حسین کے نشان کو مٹا دو، یہ زائرین جس پل پر سے گزر کے آتے ہیں اس پل کو اکھاڑ دو۔ لیکن بہلول جیسا چاہنے والا اکیلا ضرور تھا، لیکن نیت یہ تھی کہ شب کے سناٹے میں بہلول نکلتے ہیں، زائر آتا ہے تو اسے چھپ کے بتا دیتے ہیں دیکھو یہ قبر حسین ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں کیا جذبہ بہلول پایا جاتا ہے؟ جذبہ میثم تمار پایا جاتا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، میثم تمار آپ کو کئی ملیں گے۔ رشید ہجری کے مزار پر جانا ہوا وہ واقعہ کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جس طرح میثم تمار کا حشر تھا اس سے جدا رشید ہجری کا حشر نہ تھا، لیکن وہ عجیب موقع ہے عزیزان گرامی، آج ہمیں دل میں ہم زبان سے یا علی یا حسین کہتے ہیں، کسی آیت اللہ نے ابھی قم میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ یہ اپنی زبانوں پہ جو آواز بلند کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ لبیک یا حسین، کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہم لبیک کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کہنے کا حق ادا کیا ہے کربلا میں حسین کے اصحاب و انصار نے۔ اب آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ صرف زبان سے لبیک کہنا نہیں، آپ کے زبان پر تو ہے، آپ کے دل میں کیا ہے؟ متوجہ ہیں؟ اللہ اکبر، یہ غم حسین پروردگار عالم کی تائید، خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اللہ کی گواہی اور اللہ کی تائید شامل ہے غم حسین جو زندہ ہے۔ متوجہ رہیے گا کہ امام کا خط جب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے پاس آیا تھا اور امام نے یہ فقرہ اس میں تحریر فرمایا تھا کہ شیخ یاد رکھنا کہ میں جہاں بھی ہوں، جس عالم میں بھی ہوں، میری ہر وقت نگاہیں میرے چاہنے والے، میرے شیعہ مجھ سے محبت کرنے والے جس شہر میں، جس ملک میں، جس کوچے میں، جس گلی میں ہیں، جہاں کہیں ان پر خطرہ ہوتا ہے ان کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں۔ آج قوم کا دشمن اگر دو چار افراد اگر قوم کے دشمن ہو جائے تو اس قوم کو مٹنے میں وقت نہ لگے گا، زمانہ بڑا ترقی یافتہ ہے عزیزو۔ یاد رکھیے گا آپ نے وہ مذہب دیکھا جو مہاتما بدھ کا مذہب تھا۔ میں تاریخ سے جو حضرات واقف ہیں ان کو اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے والا مہاتما بدھ جب اپنے دھرم کا سنستھاپک بنا اور اس نے وہ دین جو پھیلانا اپنا شروع کیا تو پھیلتے پھیلتے وہ دین کہاں تک پہنچ گیا تھا؟ حد یہ ہے کہ وہ دین مدینے اور مکے تک پہنچ گیا تھا، اتنا پھیلا اس کا دین۔ لیکن اس کے بعد صرف یہ ہندوستان سے یہ آواز اٹھی، ہند میں رہنے والے، یہ جو ہندوستان جس کی بنا پر نام پڑا ہمارے ہندو بھائی جب اس کے پیچھے پڑے تو اس کو اس طرح سے مٹایا کہ آج تلاش کرنے سے نہیں ملتے، بالکل ختم ہو رہا ہے وہ۔ اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کر موجود ہیں۔ جس دین کے پیچھے ایک قوم لگ جائے وہ برباد ہو رہا ہے۔ خدا کا میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے ہمارا اس دنیا میں، کون ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے اور ہمیں کون۔ آپ یہ جانیے کوئی ایسی قوم ہم کو بتا دیے 3000 سے زیادہ اقوام بن چکی ہیں اس کائنات میں، اس میں کون قوم ہے جو ہماری مدد کر رہی ہے؟ سب ہمارے دشمن ہیں۔ اور دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس دو چیز ہے، ایک ذات علی ہے، دوسری ذات حسین ہے۔ دشمنی ہے کہ عزاداری کو ختم کر دیا جائے، ذکر حسین کو مٹا دیا جائے، ذکر علی کو ختم کر دیا جائے، خدا کی قسم، لیکن وہ پردہ غیب میں علی کا بیٹا ذمہ دار ہے کہ گھبرانا نہیں، وہ ہماری مدد غیب کے پردے سے کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم کی گواہی نہ ہوتی اس غم میں تو یہ غم مٹ چکا ہوتا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ غم کو دور رکھے، غم کو قریب نہ آنے دے۔ آج دنیا میں کسی کا بھائی مرتا ہے، کسی کا باپ مرتا ہے، کسی کا بیٹا مرتا ہے، جس وقت وہ مرتا ہے عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی قبر میں چلے جائیں۔ 10 دن کے بعد غم اور ہلکا ہو جاتا ہے، 40 دن کے بعد غم اور ہلکا ہو جاتا ہے، 2-4 برس گزرنے کے بعد
ذکر یہ ہوتا ہے کہ صاحب میرا بھی جوان بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا, میرا باپ تھا فلاں سن میں اس کا انتقال ہو گیا. آج ذکر کرنے میں نہ آنکھوں میں آنسو ہیں نہ لبوں پر گریہ ہے, بس ہاں میرا باپ تھا دنیا سے گزر گیا, یہ ذکر ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی آپ متوجہ تو ہوں کہ 1400 برس ہو گئے, غم حسین جب بیان کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. آخر یہ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس میں قدرت کی گواہی اور قدرت کی تائید شامل ہے. دنیا علی کے دشمن, ارے کتنے ممبروں سے علی پر سب کیا گیا, علی کو برا بھلا کہا گیا, لیکن خدا کا شکر ہے جب نجف اشرف میں پہنچا, علی کے مزار کو جب سلام کیا تو مجھے لگا کہ کائنات کا شہنشاہ یہاں آرام کر رہا ہے, دنیا جس کے غلام ہے. قرآن کی وہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. دنیا جسے مٹانا چاہ رہی تھی لیکن آج وہ شہنشاہوں کی طرح آرام کر رہا ہے. اور تم جس پر فخر کرتے ہو کہ ہم آدم کی نسل سے ہیں, سران آدم بھی ہیں, سران نوح بھی ہیں. غور فرمایا آپ نے عزیزان گرامی. لیکن میں آپ کی خدمت میں فکریہ گفتگو ایک لمحے کے لیے متوجہ ہو جائے کہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس میں اللہ کی گواہی اور اللہ کی تائید شامل ہے جو غم حسین باقی ہے. اللہ گواہی کس طرح سے دیتا ہے؟ اللہ کی گواہی ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس میں اللہ کی تائید اور اس میں اللہ کی گواہی شامل ہے؟ تو یاد رکھیے گا انسان کی فطرت یہ ہے کہ غم دور رہے. اللہ گواہی دینے نہیں آتا, اللہ تائید کرنے نہیں آتا, بلکہ وہ ایک ایسا فعل, ایک ایسا عمل آپ کو دکھاتا ہے. جناب مریم پر تہمت لگی, یہ بیٹا کہاں سے آیا مریم؟ قدرت کی آواز آئی, مریم چپ کر روزہ رکھو, جب یہ تم سے پوچھنے آئے سوال کرنے آئے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. ادھر قوم آئی, سوال ہوا, بچے کی طرف اشارہ ہوا, بچے نے جواب کیا دیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. میں اگر ان پوچھنے والوں سے یہ کہوں کہ تمہیں مریم کی عصمت کی گواہی کیسے ملی, تمہارا سوال کچھ ہے, بچے کا جواب کچھ ہے, میں متوجہ نہیں آپ, تمہارا سوال کچھ ہے, بچے کا جواب کچھ ہے, اور تم مطمئن ہو کے جا رہے ہو کہ ہماری بات کا جواب مل گیا. عجب نہیں وہ جانے والے یہ جواب دے کہ تمہیں نہیں معلوم, بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, اور نبی کے بھئی آپ کو اس طرف میں متوجہ کر رہا ہوں, غم حسین کی طرف متوجہ رہیے گا. عجب نہیں یہ قوم جواب دے کہ جب بچہ نبی ہوتا ہے تو اس کی ماں کی عصمت پر شک نہیں ہوتا. یعنی وہ قوم سمجھ رہی تھی لیکن اللہ اکبر یہ مسلمان. میں نے کہا نہیں, اب سمجھنے کے ذمہ دار آپ ہیں, میں محتاط ممبر ہوں, پوری طرح متوجہ رہیے گا. اب بات یہ کہ تمہارا سوال کچھ تھا, بچے نے جواب کچھ دیا, کہا نہیں یہ قدرت کی تائید ہے. میں نے کہا قدرت کی تائید تمہیں کیسے ملی؟ کہا اس میں قدرت کی تائید یہ ہے کہ عام طور پر اس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے. متوجہ رہیے گا, اس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے, اس عمر میں بچے کا کلام کرنا ناممکن ہے. اور قدرت جب اپنی گواہی دیتی ہے تو کسی بھی ناممکن کو ممکن کر کے, کسی بھی ناممکن چیز کو ممکن کر کے قدرت اپنی گواہی پیش کرتی ہے. اب آپ سمجھے کہ غم حسین میں خدا کی تائید کیسے شامل ہے, اس کی گواہی کیسے شامل ہے. فطرت انسانی یہ ہے کہ غموں کو دور رکھے, غموں کا دور رہنا یہ فطرت میں ہے کہ انسان غموں کو بھلا دیتا ہے, لیکن اس ناممکن کو ممکن کیا قدرت نے.
کہ 1400 برس ہو گئے، ورنہ دنیا میں کتنے حادثے ہوتے ہیں، کتنے واقعات پیش آتے ہیں، روزانہ کہیں کسی نہ کسی کا قتل ہوتا ہے، کہیں مرڈر ہوتا ہے، روزانہ بے غسل و کفن لاشیں یہ آسمان دیکھتا ہے، کوئی صدی ایسی نہیں جاتی جس کا دامن داغدار نہ ہو، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں قتل عام نہ ہوا ہو پوری کائنات میں، لیکن کسی بھی آنکھ میں دو آنسو نہیں ہیں ان پر بہانے کے لیے، لیکن اللہ رے حسین 1400 برس ہو گئے، آج تک زمانہ اس انداز سے گریہ کر رہا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے، اور دامن حسین سے منسلک ہونے کے بعد اگر کوئی یہ فکر کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ عبث ہے کہ اگر دامن حسین سے آپ منسلک ہو گئے، آپ کا دل میں حقیقی محبت حسین ہے، ارے امام حسین پروردگار عالم کی نظر میں کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند کلمات ہیں، پہلی مجلس ہے، بالخصوص امام حسین کو یہ شرف حاصل ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد کی زیارت کو جب کوئی آئے تو جو زیر قبہ امام حسین کے گنبد کے نیچے زری کو پکڑ کے جو دعا مانگے، پروردگار عالم وہ دعا رد نہیں کر سکتا۔ دوسری بات سنیے، عرفات میرا مئی کربلا میں گزرا، خدا کا شکریہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوم عرفہ میں نظر رحمت سب سے پہلے کربلا کے زائرین پر کرتا ہوں، بعد میں میدان عرفات میں نظر رحمت کرتا ہوں، یہ ہے مرتبہ حسین۔ اور یوم عرفہ جو میدان عرفات میں دعا قبول نہ ہو، اگر کوئی زائر دعا کرے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی دعا میں رد کر دوں۔ یہ امام حسین کی منزل ہے جو پروردگار عالم نے خاص طور پر، اور یاد رکھیے گا جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، شاید میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، کہ امام فرماتے ہیں کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، اور اگر تم یہ سنو کہ کسی مومن نے مٹی کھایا، کسی نے مٹی کھایا اور مٹی کھا کے اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا مٹی کھا کے اور اس کی موت مٹی کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو تم پر واجب ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو ترک کر دو، اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، کیونکہ وہ مٹی کھا کے مرا ہے اور مٹی کا کھانا حرام ہے۔ لیکن یہاں پر قوانین شریعت بدلتا ہوا نظر آیا کہ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو جائے، ایسا مریض ہو جائے جسے کائنات کے تمام ڈاکٹر منع کر دے، تو اسے میرے جد امجد کے قبر کی مٹی کھلا دو، شفا پا جائے گا۔ نماز میں رونا تمام دنیا کے لیے سوائے خوف خدا میں، آپ نماز میں آپ خوف خدا میں گریہ کر سکتے ہیں، پروردگار عالم سے خوف زدہ ہو کے گریہ کر سکتے ہیں، ورنہ رونے کی اجازت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر میرے جد مظلوم کی مظلومی یاد آ جائے تو نماز باطل نہ ہوگی، بلکہ نماز کی قبولیت کا سبب بن جائیں گے وہ آنسو۔ اور فرمایا آپ نے، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں بس اپنے موضوع کی گرہ کھول دوں اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کل سے۔ یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون۔ آج چونکہ اعتراضات یہاں تک بڑھ چکے ہیں، میں تاریخ کے چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شیعہ کب سے آئے، ان کا وجود کب سے ہے، یہ کب سے زمانے میں آئے، کب سے ظاہر ہوئے۔ کسی نے کہا کہ اس کا موجد شیعہ قوم کی ایجاد عبداللہ ابن سبا نے کی تھی، کسی نے کہا کہ زمانہ رسول میں نہ تھے، کسی نے کہا کہ دور علی کے بعد آئے ہیں، کسی نے کہا نہیں علی کی خلافت کا جب اعلان نبی نے کیا تھا غدیر خم میں تب سے آئے ہیں، کسی نے کہا نہیں نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب ثقیفہ بنی تب سے آئے ہیں۔ طرح طرح کے اعتراضات ہیں۔
میں اپنے نوجوانوں کے گوش گزار صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ سنو یہ چاہنے والے کب سے ہیں، اور اگر کہنے کی بات آ جائے تو ذاکر اہل بیت سے کہنے پر باز نہ رہے گا، خاموش نہیں رہ سکتا، وہ یہ بھی کہے گا کہ شیعہ جب تھا جب کچھ نہ تھا۔ اب آپ کی مرضی، جیسے دل میں آئے ویسے سنیے۔ شیعہ جب تھا جب کچھ نہ تھا۔ اب اس کچھ نہ تھا سے مطلب آپ اپنے مطلب سے نہ نکال لیجئے گا، اپنی فکر سے یہ مطلب نہ نکال لیجئے گا کہ جب شافعی نہ تھے تب شیعہ تھے، جب حنبلی نہ تھے تب شیعہ تھے، جب مالکی نہ تھے تب شیعہ تھے، جب یہ حنفی نہ تھے تب شیعہ تھے۔ ان کی تو بات جانے دیجئے، میں اور آگے کی بات کرتا ہوں کہ جب کچھ نہ تھا تب شیعہ تھا۔ اور دلیل دینے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، شیعہ کہتے ہیں ماننے والے کو۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو رہے۔ خوب واقف ہوں آپ کے حسن سماعت سے، گفتگو کروں گا لیکن تفصیلی بعد میں، آج تو صرف اشارتاً گفتگو ہے، یہ پہلی مجلس ہے۔ شیعہ کب سے ہے؟ شیعہ کے معنی کا چاہنے والے، شیعہ کے معنی کا محبت کرنے والا، شیعہ کے معنی ہے ماننے والا، یہ شیعہ ہے۔ آپ نے جلوس برآمد کیا، فرش ادا بچھایا، مجلسوں کا اہتمام کیا، ولادت کی تواریخ میں محفلوں کا اہتمام کیا، آپ نے دیکھا کہا دیکھا شیعوں کا کام، چاند نکلا صفحہ ادا بچھا دی، یہ شیعوں کا کام ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہیں اتنی آسانی سے نہیں، کچھ بات آپ کی خدمت میں۔ جب کچھ نہ تھا، اب سنیے کہ شیعہ تھا کہ نہیں تھا۔ اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی وعزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ کہ سنو میرے ملائکہ و ساکنان عرش، اے عرش کی بلندی پر رہنے والو، اے میرے ملائکہ سنو، یہ آسمان کا شامیانہ میں نے کیوں بنایا؟ ان کی محبت میں۔ شیعہ کون؟ چاہنے والا، محبت کرنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان بنایا ان کی محبت میں، زمین کا فرش بچھایا ان کی محبت میں۔ شیعہ کون؟ یہ چاند و سورج کی قندیلیں روشن کی ان کی محبت میں۔ کیوں بنایا؟ ان سے محبت تھی تو بنایا، ان سے محبت تھی تو بنایا۔ اگر اللہ ان سے محبت نہ کرتا، بھائی متوجہ نہیں ہے آپ؟ شیعہ کہتے ہیں چاہنے والوں کو یہ کائنات بنی ہی ان کی محبت میں ہے۔ تو اب یہ نہ کہیے گا، میں یہ بھی نہیں مانتا کہ مالکی نہ تھے شیعہ تھے، ان کی تو بات جانے دیجئے، میں 2 قدم آگے بڑھوں، اجازت دیجئے کہ جب کوئی نبی نہ تھا وہ چاہنے والا تھا، بنانے والا۔ اپنے مطلب کی بات کہتے ہیں، دن کو کچھ لوگ رات کہتے ہیں۔ فدوی لکھنوی اپنے مطلب کی بات کہتے ہیں، دن کو کچھ لوگ رات کہتے ہیں، پنجتن کے محب اول کو خالق کائنات کہتے ہیں۔ شیعہ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ چاہنے والا ہے ان کا کہ نہیں؟ کوئی نہ تھا چاہنے والے کے سوا، چاہنے والے کے سوا۔ ہم نے آسمان نہیں بنایا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، چاند و سورج کی قندیلیں نہیں روشن کی، یہ اشجار، یہ اقلام، یہ انہار، یہ سمندر کچھ نہیں بنائے۔ جو بنایا ان 5 کی محبت میں۔ جو چادر کے نیچے ہیں
ان 5 کی محبت میں بنایا جو چادر کے نیچے ہیں، اور لفظ 5 کہہ کے بتا دیا کہ 5 ہی ہیں چادر کے نیچے۔ اب اگر سید الملک بھی آئے گا تو یہ کہہ کے آئے گا کیا میں ان میں چھٹا ہو جاؤں؟ وہ بھی یہ کہتا ہوا آئے گا پروردگار عالم کا یہ ملک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں چھٹا ہو جاؤں؟ تاکہ آنے والے زمانے میں جب یہ کہا جائے کہ اس کے مصداق یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، تو یہ بات یاد رہے جبرائیل کی کہ میں چھٹا ہو جاؤں، تاکہ یاد رہے کہ چادر کے نیچے تو 5 ہی تھے۔ میں چھٹا بن کے داخل ہوا، چھٹا بن کے داخل ضرور ہوا، لیکن ان کے جیسا نہ ہو سکا۔ غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ چھٹا بن کے داخل ہوا مگر چھٹا ہی رہا۔ سید الملک بھی اگر چھٹا بن کے داخل ہو تو ان کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب احترام ممبر ہے، ورنہ میں عرض کرتا کہ جب سردار ملائکہ داخل ہوا تو چھٹا بن کے داخل ہوا، وہ بھی ان کے جیسا نہ ہو سکا، تو دنیا کا چھٹا ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ آج تو پہلی مجلس ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ، آپ خالی متوجہ ہو جائیں کہ پیدا کی کائنات ان کے لیے، ان کے صدقے میں، ان کی محبت میں، سب کچھ ان کے لیے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مسائل شریعہ بھی یہی ہیں، قانون شریعت بھی یہی ہے کہ اگر کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا آپ اپنی طرف منسوب کر لیں، اس پر قبضہ کر لیں، تو نہ آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کہا نہیں۔ اور احتیاط بتا دوں، استحباب کی منزل میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زمین میں وضو کر رہے، پانی گر رہا ہے اور وہ پانی بہہ کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا جائے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ وہ راضی ہو، اس کی مرضی ہو، وہ آپ سے خوش ہو۔ تو جب دنیا میں ہم آپ کی زمین پر بغیر آپ کی اجازت کے ہم نہ وضو کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس سے بغض رکھ کے اس کی زمین پہ نماز، سجدہ، رکوع، علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے۔ کلام پاک بھی ان کے کلام جیسا ہے۔ 1000 روزے رکھو، حج کرو، نماز پڑھو، بغیر حب علی سب حرام جیسا۔ اللہ نے ان کی محبت میں، اب ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ نے ان کی محبت میں بنایا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حج نہیں کرتا، اسے ضرورت نہیں ہے، پھر ہم پر کیوں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو؟ کیوں؟ تاکہ ہم اس کا اس بات پر شکریہ ادا کر سکیں، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، اس کی مرضی کے مطابق اعمال انجام دے کے، کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو ان کو چاہتا ہے اور مجھے بھی ایسا بنایا۔ مجھے بھی ایسا بنایا کہ ہم ان کو۔ اب یہ بات آپ سوچئے گا، میں صرف ایک لمحہ فکریہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ سوچتے رہیے گا، نوجوانوں تم فکر کرنا۔ اور اسی لیے ہر مطالبہ عبادت صاحبان ایمان سے کیا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے غور نہیں کیا، آپ غور کریں کہ صرف صاحبان ایمان سے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ایمان لانے والوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، عبادات کے حکم ایمان والوں کو دیے گئے ہیں جو ان سے محبت کر رہے ہیں، وہی عبادت کر. یعنی اب جن سے مطالبہ ہے انہی سے پوچھا جائے گا. مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، مومنین کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو جب مستطیع ہو جاؤ. جب ایمان والوں کو حکم دیا ہے تو حساب و کتاب بھی ایمان والوں کا ہوگا، بے ایمانوں کا نہ ہوگا. اب پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے. یہ ویسے ہی نمازیں ہیں کہ ایک طرف حسین کا علی اکبر اذان دے اور ادھر اذان ہو. جنگ صفین میں چاہنے والوں نے پوچھا تھا امیر المومنین، وہاں بھی نماز، یہاں بھی نماز، وہاں بھی اذان، یہاں بھی اذان، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حق حق سے ٹکرا رہا ہو؟ یہ ہے اعمال کی منزل. علی فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی حدیث رسول کو بھول گئے. الحق مال علی والعلی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور جو کچھ علی کے سامنے آ جائے، جو کچھ علی کے سامنے آ جائے. نہیں متوجہ ہوئے آپ صاحب؟ یہ تو مسلمانوں نے اجماع کیا تھا. نبی کی آنکھ بند ہوئی کہ اب کون؟ اس وقت تمہاری آنکھ بند ہو گئی تھی جب نبی نے کہا تھا کہ لا اعطین رایۃ غدا رجلا، کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. وہ بات تم بھول گئے. اور صرف مردوں کو نہیں، عورت کو بھی پہچانوایا. مباہلے میں جب جانا ہوا تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے نکلے. نہیں غور کیا عزیزان گرامی؟ آپ نے غور نہیں کیا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ پوری طرح متوجہ رہیے گا. اور سیرت فاطمہ میں بھی ایک درس ہے. ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو سنیں کہ فاطمہ جب گھر سے نکلی ہے تو کس انداز سے نکلی. بیٹے ساتھ میں، بابا ساتھ میں، شوہر ساتھ میں. درس یہ ہے کہ اگر وقت پڑ جائے، ضرورت پڑے، تمہیں گھر سے اگر نکلنا پڑے، یا بیٹا ساتھ میں ہو، یا شوہر ساتھ میں ہو، یا باپ ساتھ میں ہو. اور اس انداز سے جب بیٹی نکلے گی، ارے مسلمان نہ سمجھے، لیکن خدا کی قسم وہ جو غیر ہیں، شب ہجرت علی کو دیکھا، صبح جب چادر ہٹائی، رسول کہاں ہیں؟ میرے حوالے کر کے گئے تھے. ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے دھوکا ہوا. رات بھر آپ کے چہرے سے چادر سے پھوٹ پھوٹ کر ایسا نور نکل رہا تھا، ہمیں یہ لگا کہ نبی سو رہے ہیں. فاطمہ کی بات آئی، یہودی کے گھر شادی تھی، فاطمہ گئی. نقاب میں بنت رسول جب پہنچی ہے تو وہ نور ساتے ہو رہا تھا کہ بیویاں بے ہوش ہو گئی، دلہن دنیا سے گزر گئی. وہاں یہودیوں نے گواہی دی. اور جب قافلہ نکلا ہے مباہلے کے لیے تو نصارہ نجران یہ کہہ رہے تھے، ایسے بچوں کو لے کے آئے ہیں، ایسا قافلہ، اختلاف عرض کروں، ایسا قافلہ لے کے آ رہے ہیں رسول کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہرے بھی یہ بتا رہے ہیں. بڑوں کی بات تو جانے دو کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنے راستے سے ہٹ جائے یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو وہاں غیر بچوں کو بھی پہچان رہے ہیں، شہزادی کو بھی پہچان رہے ہیں، علی کو بھی پہچان رہے ہیں.
تو نبی نے یہی کہہ کے بتایا کہ جب مردوں کی بات آئی تو علی کا نام لیا، جب عورتوں کی ضرورت پڑی تو فاطمہ کو لے کے نکلے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ مردوں میں علی سے افضل کوئی نہیں، عورتوں میں فاطمہ کے برابر اب یہ کہ صاحب نبی انتظام کر کے نہ گئے تھے، آپ کو جلدی تھی، آپ نے بنا لیا، جو کچھ بن پڑا، جب کچھ نہ بن پڑا تو سقیفہ بنا لیا، بنا لیا کیا صاحب؟ عوام نے چنا۔ متوجہ رہیے گا، ہمارے صوبے میں بھی، ہمارے علاقے میں بھی، یہاں شہر ممبئی میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، ہمارے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں خالی مرد ہی ووٹنگ نہیں کرتے، عورتوں کو بھی حق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بنایا تھا بیٹھ کے وہاں پر تو مجھے کوئی دکھائیے تو صحیح کہ مردوں کے علاوہ کوئی عورت بھی تھی وہاں۔ ارے ہم کو تو وہ بھی نہیں دکھی جو جمل کے میدان میں دکھی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ صرف لمحہ فکریہ ہے، اور سب سے اہم منصب، سب سے اہم رخ یہی ہے کہ جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تو وہاں سے جو ہمیں رخ لینا ہے، سب سے اہم موڑ ہے یہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کتنا اہم موقع تھا یہ، لیکن عزیزان گرامی وہ زمانہ کیسا پورا شوق تھا، کیسا دور تھا وہ۔ میں انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کی خدمت میں، اپنی زیارت کی کوئی نہ کوئی بات آپ کی خدمت میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر مجلس میں عرض کروں۔ کیا آل محمد کا مقام یہی تھا جو دنیا نے؟ آج کی مجلس میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ پہلی مجلس ہے، اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل سے آپ جس انداز سے چاہیں گے، جتنا آپ سننے کی خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تشنا نہ جانے دوں۔ کیا آل محمد کا مقام یہی تھا؟ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اللہ نے ان کی مودت کا حکم دیا تھا، لیکن آج ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں صرف محبت کے بل پر استعمال ہوتا ہے۔ مودت کا معنی آپ جانتے ہیں؟ میں نے یہ بات وہاں پہنچ کر آیت اللہ بشیر حسین نجفی کی کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں، یہ بتائیے کہ ہم اختلاف رکھے؟ کہا نہیں، اختلاف نہیں، اتحاد کرو۔ تو میں نے کہا کس بات پر اتحاد کرو؟ کہا ہاں یہ سوال تمہارا ہے کہ کس بات پر تم اتحاد کرو؟ کہا اتحاد صرف اس بات پر ہو سکتا ہے کہ لا الہ وہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ تم بھی کہتے ہو۔ تو اگر کوئی بات الوہیت کے لیے آئے تو تم سب متحد ہو جاؤ کہ ہمارا کلمہ ہے، اور کوئی بات محمد پر آئے، محمد الرسول اللہ تم بھی کہتے ہو، محمد الرسول اللہ وہ بھی کہتے ہیں، تو اگر کوئی بات نبی کی ذات پر اچھالی جائے تو سب متحد ہو جاؤ، سب متحد ہو جاؤ۔ مگر میں کیسے مانوں کہ آپ مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہوتے تو رشدی نے جو کتاب لکھ دی اس پر کوئی احتجاج ہوا؟ بولا وہی، بولا وہی۔ اور فرمایا آپ نے تو اس بات پر اتحاد ہو سکتا۔ فقرہ سنیے ان کا کہ اتحاد کی منزل بس یہی ہے، اب اس کے آگے نہ وہ یہ مانیں گے اور نہ تم وہ مانو گے، چونکہ یہاں پر درار ہے طہارت،
غور کیجئے گا، یہاں پر مسئلہ ہے طہارت کا، جہاں طہارت ہوگی وہ ادھر رک نہیں سکتا، اور جہاں نجاست ہوگی وہ ادھر رہ نہیں سکتا، چاہے وقت آخر ہو وہ پلٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر وہاں طہارت ہے تو وہ ادھر رک نہیں سکتا، چاہے آخری وقت میں حر بن کے آ جائے، اور اگر طہارت نہیں ہے تو عبد الرحمن زندگی بھر دعویٰ کرتا رہا علی کی محبت کا، لیکن وقت آخر ادھر رہ نہ سکا، پلٹ گیا۔ اور فرمایا آپ نے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ان کی محبت کا اعلان کیا قدرت نے، عزادارو وہ فقرہ میں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ عزاداران سرکار سید الشہداء ہیں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے ثانیہ زہرا کا یہ فقرہ سنیے، اور آج کی گفتگو تمام ختم دعا۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر قرآن میں کسی کی عداوت کا حکم دیا جاتا، کسی کی عداوت کا حکم دیا جاتا قرآن میں، تو دنیا اس سے اس طرح سے اظہار نفرت نہ کرتی جتنا آیہ محبت کے بعد ہمیں ستایا گیا۔ یہ فقرہ یاد رکھیے گا، اور جب یاد آئے کربلا کی تو اسے دہراتے رہیے گا۔ یہ شہزادی کا فقرہ ہے کہ آیت مودت کے بعد، حکم محبت کے بعد ہمیں اتنا ستایا گیا کہ اگر اللہ کسی سے نفرت کا حکم دیتا اتنا واضح طور پر تو اس سے دنیا اتنی نفرت نہ کرتی۔ کیا نہیں ہوا آل محمد پر؟ کون سا ستم ایسا تھا جو نہیں ہوا؟ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ تم روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ گریہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ آؤ ہم گریہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہمارے ضمیر مردہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مظلوم کی آہ کیا ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ عزادارو ہر دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ مولا ہمیں زیارت نصیب ہو، مولا ہمیں زیارت پر بلائے۔ معصومین عزادارو یہ بات اپنے دل میں رکھیے گا۔ آج کی مجلس میں یہ بھی ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر غم یہ حسین کے مرقد کی، حسین کے قبر کی زیارت کی تمنا اگر مومن کے دل سے نکل جائے تو مومن کافر ہو جائے۔ ہر دل مومن میں یہ تمنا ہو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کون عزادار ایسا ہے کہ جس کے دل میں کربلا جانے کی تمنا نہ ہو؟ وہ دور آپ کو یاد کرا دوں کہ کیا کیا نہ ہوا زائرین کربلا پر، لیکن اللہ اکبر آج آپ کربلا جا کے دیکھیں، جس کو کتاب میں آپ پڑھتے ہیں، جس کو آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ وہ بیابان، وہ صحرا، وہ جنگل آج کتنا آباد شہر ہے کربلا، جہاں سیدہ کے لال نے قدم رکھا تھا، اور یہ اہتمام کر کے گئے تھے حسین کہ میرا کوئی زائر آئے تو اسے کم سے کم 3 دن مہمان رکھنا۔ یہ حسین کی تمنا۔ اے بنی اسد یہ زمین میں نے تم سے لی ہے لیکن تمہیں کو ہبہ کر دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو ہمارا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا، عورتوں سے کہا کہ تم اپنے مردوں کو غیرت دلا دینا، اگر اس کے باوجود دشمن کا خوف ہو تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آیا کہ اگر تمہارے والدین نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا،
اور ہمارے کشتوں پر ایک ایک مشت خاک ڈال دینا، یہ حسین کی تمنا تھی۔ عزادارو، وہ دور ہارون رشید کا کہ جو کربلا کی زیارت کو جائے گا وہ کچھ نہ کچھ یہاں ٹیکس کی شکل میں، جزیے کی شکل میں کچھ رقم دے کے جائے گا۔ لوگ رقم دے کے جاتے تھے، پھر اس کے بعد رقم تو مل جاتی ہے، کہا نہیں کوئی سزا ملے گی۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، ایک دور وہ تھا۔ ایک دور یہ آیا کہ زائرین کے پیر کاٹ لو، اگر جانا ہے تو چلے جائیں۔ جب پیر کٹ جائے تو انسان کیسے جائے گا؟ لیکن تاریخ میں وہ واقعہ بھی ملا، بڑا مشہور واقعہ ہے کربلا۔ انشاءاللہ ہم آپ سب پہنچے اور وہاں یہ واقعہ چل کے آپ کو پھر سننے کو ملے گا کہ ہارون کے دور میں ایک چوکی جو پڑی، وہ ایک مومنہ جا رہی تھی معظمہ زیارت قبر حسین کو، کہ حکم ہوا اگر زیارت کو جاؤ گی تمہارے پیروں کو کاٹ دیا جائے گا، اگر پیروں کو کٹوا کے تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ اس نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور ایک مرتبہ جلاد سے کہا کہ اگر یہی ہے زیارت قبر حسین کی اجرت تو قلم کر دے میرے پیروں کو جدا کر دیا گیا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کے بل چلی، کچھ دور ہاتھوں کے بل چلتی تھی اور کچھ دور گھسلتی ہوئی، کروٹ لیتی ہوئی، کروٹ پر کروٹ بدلتی ہوئی کافی دور چلی تھی۔ جب اسے تھکن محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے عجب منظر دیکھا کہ ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا بڑھاتے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور آن کے کہتا ہے اے معظمہ تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں قبر حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، میرے پیروں کو ظالموں نے کاٹ دیا۔ عزادارو سن سکو گے؟ بس ایک مرتبہ وہ سوار یہ کہتا ہے کہ گھوڑے کی لگام کو پکڑ لے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کس کے لگام کو تھاما اور ایک مرتبہ وہ سوار کہتا ہے کہ معظمہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ آنکھوں کو جب بند کر لیا اس کے بعد کہتا ہے کہ اب آنکھیں کھول لے۔ جب آنکھیں کھولا کہا دیکھ سامنے تیرے آقا کی قبر ہے۔ سنو عزادارو، سنو نوجوانوں، تم سے میں عرض کر رہا ہوں، دیکھ سامنے تیرے آقا حسین کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ وہ بیوی یہ کہتی ہے کہ میں تڑپ گئی اس ناصر و مددگار سے، تڑپ کے میں نے یہ کہا اے بھائی اپنے ہاتھ تو دے دے کہ میں دست بوسی کر لوں۔ بس یہ کہہ کے وہ سوار غائب ہو گیا کہ بی بی اگر بازو ہوتے میں حسین کا غلام عباس ہوں، نہر فرات کے کنارے شان قلم ہو گئے۔ آپ متوجہ گریہ ہو گئے، یہ کون سی محبت ہے؟ سنو عزادارو، ایک بی بی کا نام تاریخ نے لکھا ناصرہ۔ ناصرہ جب زیارت کو چلی اس کی آغوش میں ایک بچہ تھا۔ حکم ہوا کہ اگر تجھے روضہ حسین کی زیارت کرنا ہے تو اس بچے کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ عزاداری ہماری ماں بہنوں کی قربانیوں سے، ان کی محنتوں اور کاوشوں سے زندہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ بڑی قربانی دی ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ روضہ حسین کی طرف دیکھتی ہے اور بچے کو خاک پر لٹا دیا۔ جلاد کی تلوار چلی، اس ماں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سیدھے روضہ حسین کی طرف بڑھی۔ سنو گے عزادارو کیا ہوا کہ وہ روضہ حسین کی طرف جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، ممتا کے تقاضے تھے، لیکن سامنے روضہ حسین وہ بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔
جب وہ روضے میں داخل ہونے والی تھی کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی بیوی کی آواز آئی. اس نے مڑ کے دیکھا تو اس معزمہ نے ابا کا دامن ہٹایا. اے بی بی یہ تمہارا بچہ. کہا بی بی یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا. کہا بی بی تمہیں نہیں معلوم نہر فرات کے کنارے میرا بیٹا میرا لال عباس فرات کے کنارے سو رہا ہے. یہ کہہ کے بی بی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جانیں اتنی قیمتی ہو گئی کہ حسین اپنے لیے استعمال کر لے؟ نہیں نہیں، پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. سنو عزادارو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ ہم پر وہ مظالم ہوئے. وہ فقرہ امام کا بھی یاد ہوگا کہ جب امام حسین فرماتے ہیں کہ میں وہ مقتول ہوں، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا. اولاد والو، پنجتن پاک کی آخری کڑی میں آج ختم دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ تفصیل کل سے عرض کروں گا کہ کون سا ظلم ایسا ہے جو آل محمد پر نہ ہوا. سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، بطن مادر میں محسن کی شہادت ہو گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، حسن کو زہر دغا دیا گیا. سبط اکبر حسن مجتبی فرزند رسول، ابھی زمانہ گزرے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ امام حسن کے لیے ملتا ہے. سنو عزادارو، بس مجلس تمام ہو رہی ہے کہ امام کو جب زہر دیا گیا تھا تو امام وہ انار کے دانے یا انگور کا دانہ چکھنے کے بعد امام کا پیر صحیح طور سے زمین پر نہیں پڑ رہا تھا. محسوس کرنا کبھی گھر پر جا کے کہ یہ کون سا زہر تھا کہ امام جب زہر اپنا اثر کرنا شروع کیا، امام جب نکلے ہیں تو تاریخ کے فقرے یہ ہیں. فقرہ کیا ہے میں شہزادی کی زبانی بتاتا ہوں کہ فقرہ کیا تھا کہ جناب فروا بیت الشرف میں آرام فرما رہی تھی کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی تھی تو آپ نے خواب میں یہ دیکھا، جو اپنے بیٹے جناب قاسم سے بیان کیا جناب فروا نے، کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ معصومہ کونین تشریف لائی ہیں اور یہ فرما رہی ہیں فروا تم آرام کر رہی ہو، مدینے کی گلیوں میں میرا لال ٹھوکریں کھا رہا ہے. سامنے میں نے تشت لا کے رکھ دیا، تشت طلا میں خون کے ساتھ جگر کے 72 ٹکڑے. اسی اسنا میں امام حسین گھر میں داخل ہوئے تو امام حسین نے پوچھا بھیا یہ آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ بھیا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو ایک مرتبہ امام حسن نے بازوئے حسین کو تھاما. اے میرے بھائی جلد از جلد اس تشت کو سامنے سے ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب آ جائے اور تشت سامنے رہے. جناب زینب کا فقرہ تھا نا کہ ہم پر محبت کے حکم کے باوجود وہ مظالم ہوئے کہ اگر پروردگار حکم نفرت دیتا تو دنیا کسی طرح اس طرح سے اظہار نفرت نہ کرتی. بس عزیزان گرامی زحمت تمام ہے کہ یہ گفتگو بھائیوں میں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب داخل بیت الشرف ہو گئی. اے بھیا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حسن نے دلاسا دیا زینب ابھی تو بڑی سخت منزلیں ہیں. اے زینب تمہیں ابھی کوفہ و شام کی منزلیں طے کرنا ہے. کائنات کا واحد جنازہ سبط اکبر کا، واحد جنازہ حسن مجتبی کا، ورنہ کوئی تاریخ ملے تو مجھے بھی بتا دیجئے گا
یہ وہ واحد جنازہ ہے جسے کفن پہنا کے گھر سے رخصت کر دیا گیا. گھر سے رخصت ہو جانے کے بعد جنازہ واپس تو نہیں آتا. یہ واحد جنازہ ہے کہ جب جنازہ جا رہا تھا تو ایک نام نہاد مسلمان کی قیادت میں کچھ لوگوں نے اس فرزند رسول کے جنازے پر تیر برسائے. مالی السبتین کی قسم کہ 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے میں لگے تھے، اور 70 تیر جب لگ چکے امام حسین نے منظر دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ اب بھیا کے جنازے کو واپس لے چلو، اب بھیا کے جنازے کو گھر لے چلو. عزاداروں بس مجلس تمام ہو گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی جنازہ بیت الشرف میں واپس آیا، زینب نے دیکھا بھیا، اے بھیا سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن لال کیوں ہو گیا؟ جنازے پتیر. میں کہوں گا شہزادی صبر کیجئے، ابھی بھیا کے جنازے پر تیر دیکھا، کربلا میں حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا. ارے کبھی سر نوک نیزہ پر چڑھے گا. سید سجاد السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک یا ابا عبداللہ. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہا ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. پروردگارہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی ہو، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عنایت فرما. بار الہا جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں جلد از جلد حج و زیارات سے مشرف فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.